بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اردو گلوب ٹی وی کے زیر اہتمام۔ آج ہم کچھ خبریں ولاگ میں ڈسکس کریں گے، جس میں ایک تو فیض حمید کی سزا کی جو معافی کی اپیل دائر کی گئی ہے، اور ایک غزہ میں امن فوج، کیا پاکستان اپنی فوج بھیج رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کراچی میں ایک مرتبہ پھر ایک حادثہ ہوا جس میں ایک بچے کی ہلاکت ہوئی، اور اسی طرح حکام نے ایک خودکش بمبار لڑکی کو گرفتار کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا انتقال ہو گیا، تھوڑی سی گفتگو اس کے حوالے سے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں کہ فیض حمید کی جو سزا ہے، ان کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا اور انہیں 14 سال کی سزا دی گئی تھی، جس میں مختلف الزامات تھے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو معافی کی اپیل کی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے، ایک آرمی ایکٹ ہے 133، اور 40 دن کی مہلت تھی ان کے پاس کہ وہ یہ اپیل کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ اپیل نہ کریں، لیکن چونکہ انہوں نے عاصم منیر صاحب سے اپنی سزا کی معافی کی اپیل کی ہے، تو میرے اپنے خیال میں کہ ان کو سزا معاف نہیں کی جائے گی، اور وہ قانونی راستہ ہی اختیار کریں کہ پہلے ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں رجوع کریں گے۔ اور بظاہر ایسا نہیں نظر آ رہا، اگر کیس یا یہ اپیل ان کی کئی سال لے لیتی ہے تو شاید انہیں سپریم کورٹ سے کچھ ریلیف ملنے کا امکان ہو، لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کسی بھی قسم کے لحاظ سے، نرمی سے، معافی سے ان کی پالیسیاں نزدیک نظر نہیں آتی۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک پروسیس تو ضرور ہوگا، لیکن اس پہ پازیٹیو رزلٹ آنے کے امکان کم ہیں فیض حمید کے ساتھ کے حوالے سے۔ دوسری بات کر رہے ہیں ہم غزہ میں امن فوج جو ہے وہ بھیجنے کے لیے آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو ہم اس طرح یونائٹڈ نیشنز کی افواج امن کے قیام کے لیے جاتی ہیں، یا پھر وہاں پر لوگوں کو کچھ سہولت بہم پہنچانے کے لیے، یعنی وہ لڑتی نہیں ہیں، نان کمبیٹ ہوتی ہیں، وہ اگر ہماری انہوں نے تجویز کو مانا تو ہم اپنی فوج بھیجیں گے، ورنہ ہمارا فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میڈیا میں ایسی خبریں آئی تھیں کہ پاکستان نے بالکل تیاری کر لی اور 3500 فوج کا پہلا دستہ شاید غزہ جائے گا۔ اس میں سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے، اگر اس پر اسرائیل نے جس کی تو تاریخ ہے یہ کہ وہ ہر دوسرے دن لبنان پہ، شام پہ اور غزہ میں اور اس خطے میں وہ جب چاہے، جس ملک پر چاہے، جس علاقے میں چاہے بمباری کرتا ہے، ایون کہ یونائٹڈ نیشنز کے دفاتر پہ، ہاسپٹلز پہ، سینکڑوں صحافیوں پہ حملے اس نے کیے، اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا سپورٹر جو ہے عالمی علاقائی طور پر جو بدماشوں کا ٹھیکیدار ہے، ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کون سا ملک ہے، اور اس کو اتنی سپورٹ اور اتنی اللہ شیری ہے تو وہ سب پہ حملے کرتا ہے۔ تو کیا پاکستانی فوج پر حملہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا اسپیسیفک پاکستانی فوج کس طرح وہاں پر قیام امن کے لیے جائے گی؟ وہ تو حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اور ان کی سلوکوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں نا۔ پاکستان اگر حماس کے خلاف لڑے گا تو پورے خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے انتہائی وہ محسوس کریں گے کہ یہ تو پاکستان نے انتہائی غلط فیصلہ کیا ہے اپنی فوج کو وہاں بھیج کر۔ پاکستان کو
اپنی فوج وہاں بھیجنے سے گریز کرنا چاہیے تا وقت کہ جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے کچھ تھنک ٹینک اگر ہیں وہ کچھ فیصلہ کریں جس میں پاکستان کے لیے مستقبل میں کوئی مشکل صورتحال نہ ہے، تب اجازت ہونی چاہیے۔ باقی ہم بات کریں گے کراچی میں ایک مرتبہ پھر ایک کسی گٹر میں ایک غریب کا بچہ گر کر اس کی ہلاکت ہوئی، اور اس کے حوالے سے وہاں ڈپٹی میئر جو ہیں سلمان صاحب وہ اس بچے کے گھر گئے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہر یوسی کو 1 لاکھ روپے دیے۔ 1 لاکھ روپے سے کیا پورے یونین کاؤنسل میں جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں؟ اور گٹر کے جو ڈھکن ہیں وہ ایک عرصے سے چوری ہوتے ہیں، وہ پورا ایک مافیا ہے، اس میں منشیات فروش بھی ہیں، اس میں چور بھی ہیں، اس میں وہ لوگ جو اس کا کام کرتے ہیں۔ اس کا تو بڑا آسان حل ہے کہ آپ وہ لوہے کے گٹر بنانا بند کر کے اس کی جگہ سیمیٹڈ بنائیں، اس کی جگہ کوئی اور دھات کے یا خصوصی کوئی لکڑی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے، اس کے ڈھکن بنائے جائیں۔ کم سے کم لوگ چوری کرنا تو چھوڑیں، لوگوں کے بچوں کے ہلاکت کا معاملہ رکنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جن علاقوں میں ہوتا ہے یہ غریب علاقے کے لوگ ہیں زیادہ، اور غریب علاقے کے لوگوں کو ظاہر ہے کوئی نہیں سنتا، اور دکھاوے کے لیے یہ میئر یا ڈپٹی میئر یا کچھ عہدیدار چلے جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے بڑی جرات کی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہ اس بچے کے والدین سے معافی تو انہوں نے مانگی تھی، لیکن اس کا کوئی پائیدار حل نہیں نکال سکے۔ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک خودکش بمبار مستقبل کی ایک لڑکی کو حکام نے پکڑا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ BLA اس کی ذہن سازی کر رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ TTP والے بھی اور یہ BLA والے بھی نوجوان لڑکوں کو اور کچھ لڑکیوں کو بھی یہ تربیت دیتے ہیں کہ ہماری افواج یا ہمارے ادارے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے امن قائم کرنے والے ادارے یا فورسز جو ہیں یہ ان لوگوں کے مستقبل کو داؤ پر لگاتے ہیں، اور انہیں اپنے طریقے سے وہ ان کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، ان کو خودکش بمباری کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ وہ تو خودکش لڑکی جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی، لیکن خوش قسمتی سے سیکورٹی فورسز نے اس کو قابو کر لیا، اور جب اس سے بات چیت کی گئی تو اس نے بتایا کہ مجھے BLA نے تربیت دے دی تھی اور میں پلان کر رہی تھی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا پلان ناکام ہوا۔ سیکورٹی اداروں کو اب لڑکوں کے ساتھ ساتھ اب لڑکیوں پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ باقی بات کریں گے ہم بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم، پہلی مسلمان بنگلہ دیش کی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ ان کی کچھ عرصے سے طبیعت ناساز تھی، ان کو بیرون ملک میں لے جانے کا امکان تھا، مگر وہ ایسی طبیعت نہیں تھی کہ ان کو لے جایا جا سکتا، اور وہ ان کو خالدہ ضیاء کو آپ کو پتہ ہوگا کہ حسینہ واجد نے ان پہ بھی بڑے ظلم کیے، جس طرح اور لوگوں پہ کیے، جماعت اسلامی پہ اور جتنے جو پاکستان کے حق میں ہوتے تھے، ان سب کو جلا وطنی، سزائیں، جیل اور پھانسیاں تک دی گئیں۔ ان کے بیٹے جو ہیں وہ 17 برس پہلے خود ساختہ جلا وطنی انہوں نے کاٹی، وہ انگلینڈ چلے گئے تھے۔ 17 برس کے بعد وہ ابھی 5 دن پہلے واپس آئے تھے، ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، اور اب وہ
ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے وزیر اعظم بننے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ اب ان کے ساتھ ایک یہ فیکٹر بھی آ گیا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور 17 سال بیرون ملک رہے، اور حسینہ تو مفرور ہیں، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ باقی خبریں تو بہت ہیں، لیکن ایک ہم آخری خبر چلتے چلتے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ شدت پسندوں کے ساتھ بہت سارے آپریشن ہو رہے ہیں، اور باجوڑ کے علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں پاک فوج کے میجر عدیل جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا وہ شہید ہوئے۔ ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، انہوں نے جام میں شہادت نوش کیا، اور شدت پسندوں کی ہلاکت کی بھی بے شمار خبریں آ رہی ہیں، لیکن ان کا نیٹ ورک ختم نہیں ہو رہا، اور یہ ایک عرصے سے ان کو بیرون ملک فائنینسنگ بھی ہے، فنڈنگ بھی ہے، اسلحہ کی سپلائی بھی ہے، اور ایک طرف سے بلوچستان سے ان کو یہ سب کچھ دیا جاتا ہے، اور ایک طرف صوبہ خیبر کی جانب سے، سندھ سے بھی ظاہر ہے ان کے روابط ہیں سندھ بارڈر سے۔ تو شدت پسندوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر اسی طرح نمٹنا ہوگا جس طرح سوات میں ایک زبردست آپریشن کیا گیا تھا، ورنہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنج کا سامنا بنتے چلے جا رہے ہیں، اور توقع ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کا اعلان بہت جلد کریں گے۔ آپ سے اگلے لاگ میں بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی۔ میرا نام ہے توصیف سید، بہت شکریہ۔